یہ میں مرا ہوں، یہ میری لاش ہے، یہ مجھ سے ہوا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ریپ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ ریپ میرے رشتے کے ساتھ ہوا ہے. وہ جو سماج کے اندر آئسولیشن، سیپریشن اور تقسیم پیدا کر دی ہم نے اپنا سکھا دیا کہ یہ آپ کا ہے، یہ میرا ہے، یہ میری لائف ہے، یہ آپ کی لائف ہے، یہ اس کا ریپ ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا قتل ہے، میرا نہیں ہے، یہ اس کا زخم ہے، میرا نہیں ہے. کاشف صاحب دیکھیں، کوئی زخمی بھی سامنے پڑا ہوتا ہے نا، کسی کا ہنگامہ ہو، کوئی بندہ مر جائے، کوئی ہارٹ اٹیک آ جائے کسی کو، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو، بالکل ہی مر چکا ہو، ٹھیک ہے، آپ 112 پہ کال کر دیتے ہیں اور اس پہ کال کر کے کہتے ہیں وہ آئیں گے، وہ اٹھا کے لے جائیں گے ریسکیو. ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں ہاتھ لگائیں، ہمارے تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے، ہمارے کپڑوں میں خون لگ جائے گا، ہم تو ایسے ہو گئے. جی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھیں. یہ 1 یا 2 دن میں تو نہیں ہوا فضا. یہ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے بیوروکریٹس نے، ہمارے نظام نے، ہمارے سسٹم نے 70-80 سال لگائے ہیں. بڑی محنت کر کے یہ کیا انہوں نے. یہ جو آئسولیٹ کیا انسان کو، انسان سے ہیومینٹی جو ختم کی ہے، یہ جو اپنی ڈال دی ہے، یہ جو کوٹھی بنگلہ مکان اور ٹک ٹاک پہ ہمیں لگا دیا ہے، یہ بڑی محنت کے بعد انہوں نے کیا ہے نا کہ میں اور آپ اپنا پرسنل سوچنا شروع کر دیں، سماج کا سوچنا چھوڑ دیں. دیکھیے نا، میں اور آپ بڑی آسانی سے کہتے ہیں پاکستان میں سب چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے سن رہے ہیں مجھے، کیا یہ جملہ جو آپ پاکستان کے لیے بولتے ہیں، یہ تو پاکستان ہے، یہاں سب ہوتا ہے، کیا یہ جملہ آپ اپنے گھر کے لیے بول سکتے ہیں؟ میرے گھر میں سب چلتا ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے گھر کے لیے جملہ نہیں بول سکتے تو کیا یہ وطن، یہ زمین میرا گھر نہیں ہے؟ یہ مٹی میرا گھر نہیں ہے؟ یہ میری ماں نہیں ہے؟ اس نے مجھے جنم نہیں دیا، اس نے مجھے نام نہیں دیا. اس مٹی کو جب میں یہ کہہ کر پکارتا ہوں یہاں سب چلتا ہے، تو مجھے اپنے استاد کے الفاظ یاد آتے ہیں. ڈاکٹر ڈیوڈ جیو ہیں، یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کاشف جس معاشرے میں سب چلتا ہو وہ معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا. جب اس معاشرے میں سب چلنا شروع ہو گیا ہے، یہ سماجی بے حسی اس کی آج بات کرتے ہیں، میں تو اس کو کہتا ہوں تماش بینی کی نفسیات، تماش بینی کی ثقافت. یہ آپ نے بڑی محنت سے پیدا کی ہے یہاں پر. کیا اس وقت آپ نے پیدا نہیں کی جب محمد علی جناح کی لاش جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ بیمار پڑے ہوئے تھے ایک ایمبولینس کے اندر، تو تماش بین دیکھ رہے تھے؟ کسی میں اتنی ہی نہیں ہوئی کہ وہ گاڑی لے آتا اور ان کو بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. جب قائد ملت لیاقت علی خان کو گولی لگ رہی تھی، کیا تماش بینی کی نفسیات نہیں تھی؟ جب آپ ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جا رہے تھے مدد لینے، تماش بینی کی نفسیات نہیں تھی؟ کس واقعے کا میں ذکر کروں؟ آپ نے 80 سال لگائے آپ کے حکمرانوں نے بے حسی کو پیدا کرنے میں، کہ کوئی دوسرے کا سوچے نہ، کوئی ملک کا سوچے نہ، کوئی زمین کا سوچے نہ. آج 20 لاکھ بچہ 1 سال میں آپ کا ملک چھوڑ کے جا رہا ہے اسی بے حسی کی وجہ سے. یہاں قتل ہو جاتے جی 20 لاکھ بچہ ایک میں. دو کلاسیں پڑھ لیتا ہے، جماعتیں پڑھ لیتا ہے، میٹرک ہوتا ہے، گھر میں چیخنا شروع کر دیتا ہے، میں نے نہیں رہنا ادھر، میں جا رہا ہوں، میں نے اس ملک میں نہیں رہنا، میں نے کیا کرنا ہے ادھر. اور اگر باپ کہہ دے کہ میرا بزنس سنبھالو، میرا کام سنبھالو، میں چاہتا ہوں یہاں رہو، یہاں شادی کرو، میرا کلچر، میرے یہ کھیتے، میری زمین ہے، تو آگے سے جواب دیتا ہے بچہ نہیں، میں نے کیا کرنا یہاں رہ کے، آپ نے اپنی زندگی خراب کی ہے، میں کیوں اپنی زندگی خراب کروں، میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہیئر. بالکل ٹھیک کہتا ہے. میں آپ کو مثال دے کے بتا دیتا ہوں کہ کیوں ایسا کہتا ہے. 2010 سے شروع کرتا ہوں میں. کاش کہ میں 1947 سے شروع کر سکتا، میرے اور آپ کو 4 گھنٹے ہوتے ہیں نشریات کے، میں آپ کو 47 سے شروع کر کے بتاتا. میں صرف 2010 سے شروع کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر آپ سے پوچھتا ہوں اس طرح کے ماحول میں کیا کسی کا بچہ اس ملک میں رہنا پسند کرے گا؟ 2010 میں اسی رائیونڈ روڈ کے اوپر جہاں اب حادثہ ہوا، اور اس وقت کے بیان بھی اٹھا لیں اور اب کے بھی اٹھا کے دیکھ عمرانوں کے، ایک بس کے اوپر بچے بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، انڈر پاس پہ سر ٹکرایا، 5 کی اموات ہو گئی. اسی 2010 کے اندر سرگودا میں 2 حافظ قرآن بھائیوں کو مجمع نے، ہجوم نے مار دیا، قتل کر دیا. اسی 2010 کے اندر 2014 کے اندر 24 کے اندر سرگودا میں قادیانی ڈاکٹر کو اس کی کلینک میں جا کے گولی مار دی گئی. 2011 میں ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کر کے فرار ہو جاتا ہے. 2012 میں خیبر پختونخوا میں کوہستان شیعہ بس میں قتل و غارت ہوتی ہے، 18 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. 2014 میں 4 سدہ میں گل احمد سعید کو 14 ساتھیوں سمیت قتل کر دیا جاتا ہے. 2015 میں سوشل میڈیا سٹار قادین بلوچ اس کا سکا بھائی قتل کر دیتا ہے. 2017 میں 7 سالہ بچی کا ریپ ہوتا ہے جس کا نام زینب ہے، جو قصور میں پیدا ہوتی ہے، زینب انصاری قتل. وہاں بھی ہم یہی بیان دیتے تھے جو آج اور میں اور آپ دے رہے ہیں. 2018 میں ایک اور 8 سال کی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے، پھر قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کھیتوں میں کماد کے اندر ملتی ہے. 2021 میں
ایک رپورٹ کے مطابق صرف سندھ میں 1000 قتل ہوتے ہیں، 1000، جن کا ایک بھی قاتل آج تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ سن 2023 میں بیٹی کو عزت کے نام پر قتل کرتا ہے اسپین سے آ کر اس کا باپ، اسپین میں اس کی غیرت جاگتی ہے کہ میں نے ادھر آ کے بچی کو مار کے پھر واپس جانا ہے۔ غیرت بنتا ہے یا بغیرت باپ؟ بغیرت، میں تو بغیرت باپ ہی کہوں گا۔ 2024 میں متفرق مقابلوں میں 292 قتل ہوتے ہیں راولپنڈی کے اندر۔ 2025 میں جس میں آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ پہلا قتل ہوا ہے رائیونڈ روڈ کے اوپر؟ کیا اس سے چند دن پہلے آپ کو نہیں پتا کہ چونیا میں ریپ ہوا؟ کیا آپ کو نہیں پتا یہ آپ کے لاہور کے اندر نئے شادی شدہ جوڑے میں خاوند کے سامنے اس لڑکی کا ریپ کیا گیا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ پنڈی میں کیا ہوا؟ ہمیں نہیں پتا ملتان میں کیا ہوا؟ کیا اس طرح کے واقعات کے بعد بھی آپ اور میں یہ کہیں گے کہ میرے بچے اسی ملک میں رہیں؟ ابھی حمیرہ اصغر، آپ کے سامنے حمیرہ اصغر جس کی 9 مہینے تک لاش کمرے میں پڑی رہی، ڈیکمپوز ہو گئی، عائشہ خان کی لاش ہفتہ میں پڑی رہی، تو مجھے وہ یاد آتا ہے، ابھی آپ بریک میں مجھے ایک شعر سنا رہی تھیں، اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا، لاش پہ لاش گری نیند نہ ٹوٹی تیری، لاش پہ لاش گری نیند نہ ٹوٹی تیری، ہائے ہائے حکمرانوں تیری مردہ ضمیری کو سلام۔ کیا کہیں ہم ان کو؟ مگر اچھا اب کہیں قتل ہو رہا ہے، کبھی سبزی والے کا، کبھی سبزی والے نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں جو عوام ہے یہ دیکھ کے جو ویڈیو بنا رہی ہے، یہ ویڈیو بنائے، یہ کیا کرے؟ انسان کا جو ایک جان ہے، جو جان کا ضیاع ہو رہا ہے، اس کا ضیاع ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ عوام کیا کرے؟ بہت عجیب سی مثال دینے لگا ہوں مگر معافی مانگ کے۔ نہیں تو ہمارا دین کہتا ہے کہ برائی کو روکو، پھر ہم کس طرح روکیں؟ ہاتھ سے روکو ورنہ زبان سے روکو۔ جی بہت اچھی بات آپ نے کی۔ سورہ مائدہ کی آیت 2 میں اللہ یہی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھائی میں لوگوں کا ساتھ دو، برائی میں لوگوں کا ساتھ نہ دو۔ لیکن اللہ تو بہت دور ہے فضا، وہ تو آسمانوں پہ ہوتا ہے، درمیان میں 7 آسمانوں کا فرق ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ہمیں تو نظر آتا ہے سامنے کون ہے، ہمیں نظر آتا ہے میں اس کو ماروں گا تو میری مردانگی کی بات ہوگی، میں اس کو ماروں گا تو میری غیرت کی بات ہوگی، میں اس کو ماروں گا میں طاقتور بن جاؤں گا، دنیا مجھ سے ڈرے گی۔ جب اللہ کی بات آپ کرتی ہیں وہ تو اس وقت یاد آتا ہے جب میں مشکل میں ہوتا ہوں، جب میں طاقتور فرعون اور نمرود ہوتا ہوں، طاقت میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، بلہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، گن میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، پستول میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، 10 بندے میرے ساتھ ہوتے ہیں بدماش، اس وقت نعوذ باللہ میں خود کو خدا سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ کاشف صاحب سین یہ ہو گیا، ہم سب بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ویڈیو تو نہیں ریکارڈ کر رہا، کوئی ویڈیو تو نہیں ریکارڈ کر رہے ہو آپ، بس یہ ڈر ہے، یہ بھول گئے کہ اللہ تو نہیں دیکھ رہا۔ کہ کوئی ایک بچہ، کوئی ایک عورت اٹھتی وہاں پر اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، روک لیتی، سمجھا لیتی، کیونکہ جذبات میں کسی کو روکنا، اس وقت سمجھانا ایک وقت ہوتا ہے جس کو آپ نے روکنا ہوتا ہے، 30 to 45 سیکنڈز ہوتے ہیں، جس کے اندر ہی بیٹ مار رہا ہے وہ، جس کے اندر ہی ان کا غصہ جو ہے، وہاں پر اگر ان کو کوئی روک لیتا، 30 سے 45 سیکنڈ ان سے کوئی بات کرتا، سمجھانے کی کوشش کرتا، ان کے درمیان میں آ جاتا، ان کو الگ الگ کر دیتا، تو بہت حد تک اس معاملے سے بچ سکتے تھے۔ دوسرا بہت بڑا پرابلم بے حسی کیوں ہے؟ جو قانونی پیچیدگیاں فضا ہم نے اس معاشرے میں پیدا کر دی ہیں، مجھے آپ بتائیے، آپ اور میں گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم روزانہ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، ہمارا دل بھی کرتا ہے ہم رکیں، ہمارا دل بھی کرتا ہے ان کو گاڑی میں ڈالیں، ہاسپٹل پہنچا دیں، ہم نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہونا ہے؟ ہاسپٹل والوں نے میرا اور آپ کا شناختی کارڈ مانگ کے کہنا ہے آپ کا کیا لگتا ہے؟ جب میں نے اور آپ نے کہنا ہے انسانیت کا رشتہ، انہوں نے کہنا یہ نہ ہمیں بتائیں آپ کی گاڑی سے ٹکرایا، ہم نے کہنا نہیں سڑک پہ پڑا، آپ کیوں اٹھا کے لائے ہیں، یہ تو پولیس کیس ہے۔ پہلا تو آپ کو مجھے قانونی پیچیدگی یہاں فیس کرنی پڑنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہنا پہلے اس کی FIR درج کروا کے، اس حادثے کی، اس لڑائی کی، اس ایکسیڈنٹ کی، پھر ہم اس کا علاج کریں گے، دوسری قانونی پیچیدگی۔ تیسرا، جب پولیس آنی ہے تو اس نے آپ کو اور میرا نام گواہی میں لکھ لینا ہے، اگلے 10 سال تک اگر وہ کیس چل رہا ہے تو مجھے اور آپ کو ہر گواہی کے لیے آ جائیں، جی بتائیں کیا ہوا تھا، آپ نے کیا دیکھا، کیوں لے کر آئیں، کب لے کر آئیں، اور اگر اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہوگی تو جو قانونی پیچیدگیوں میں آپ اور میں الجھیں گے۔ جب آپ اس طرح مشکل کر دیں گے عوام کا کسی طرح کے حادثے میں ایویڈنس بننا، وٹنس بننا، مدد کرنا، جب تک آپ لاء میں، قانون میں، پولیس قوانین میں، ہاسپٹل قوانین میں تبدیلیاں نہیں لاتے، اس وقت تک لوگوں کی بے حسی ایسے ہی رہے گی، کوئی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔